ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آغاز میں بات کرتے ہیں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والوں کی تلاش کا آپریشن اب چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے. کینیڈین طیارے کو البتہ ٹائٹینک کے ملبے کے آس پاس سے سگنلز موصول ہوئے ہیں جس پر امریکی کچھ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں زندگی کے آثار ہیں. جی، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ٹائٹینک کے صرف 30 گھنٹے باقی ہیں آکسیجن کے حوالے سے، مطلب صرف ان کے پاس کل کا وقت ہے، کل کے بعد آکسیجن ختم ہو جائے گی. وقت کم ہے اور مقابلہ یقینی طور پر سخت ہے. اس سلسلے میں آپریشن تیزی سے جاری ہے. تفصیل کیا ہے آپ اس رپورٹ میں جان سکتے ہیں. بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں کھونے والے سیاحوں کا اب تک کچھ سراغ نہ ملا. قدیمی بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے والوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش جاری ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویش بڑھتی جا رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق سرچ آپریشن میں شریک کنیڈین ٹیم کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے مقام سے دھماکوں کی آوازیں موصول ہوئی ہیں. ان کے مطابق ہر 30 منٹ بعد سگنلز موصول ہو رہے ہیں جسے زندگی کے آثار موجود ہونے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ادھر امریکی سرچ ٹیم نے بھی تلاش کے لیے اضافی سونر ڈیوائسز کے استعمال کے بعد بینگنگ ساؤنڈ سنے جانے کی تصدیق کی ہے. لیکن دوسری طرف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیر سمندر سیاحوں کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں. آکسیجن کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے. ٹائٹن کی تلاش دن رات جاری ہے. امریکی کوسٹ گارڈز کے مطابق اب تک 5000 مربع میل کے رقبے پر سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. اور ٹائٹن نامی یہ جو آبدوز ہے جو کہ لاپتہ ہو گئی، اس کو اب ڈھونڈنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف کل تک کا وقت ہے، اس کے بعد آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. دوسری جانب ٹائٹن کس کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کے کتنے زیرآب سفر اس نے کیے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک رپورٹ میں کمپائل کیا ہے. آپ اس رپورٹ کو دیکھیے پھر واپس آتے ہیں. ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے والی آبدوز خود ملبہ بن گئی. گزشتہ اتوار کی صبح 6 بجے مہم پر نکلنے والی ٹائٹن نامی آبدوز 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی لاپتہ ہو گئی. ماہرین کی محتاط رائے ہے کہ ٹائٹن میں 30 گھنٹوں سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی ہے. ٹائٹن 22 فٹ لمبا کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کرافٹ ہے. ٹائٹن کو کینیڈا کے مہم جوئی جہاز DMV پولر پرنس کی جانب سے تعینات کیا گیا تھا. ٹائٹن آبدوز نے 13,000 فٹ گہرائی میں موجود نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب موجود ٹائٹینک کے ملبے کا جائزہ لینا تھا. اوشن گیٹ ایک نجی کمپنی ہے جو سب مرسیبل کو آپریٹ کرتی ہے. کمپنی کی بنیاد ایروسپیس انجینئر اور پائلٹ اسٹاکٹن رش نے رکھی تھی. اوشن گیٹ کے مطابق ٹائٹن دنیا کی پہلی ایسی آبدوز ہے جو 5 افراد کو 4000 میٹر کی گہرائی تک لے جا سکتی ہے. ٹائٹن ایک چھوٹی آبدوز ہے جسے سب مرسیبل کہا جاتا ہے. آبدوز کے مقابلے میں سب مرسیبل کو خاص طور پر ریسرچ اور مہم جوئی کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. سب مرسیبل کو واپس پورٹ پر آنے کے لیے مدر شپ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے لانچ اور کنٹرول کرتی ہے. سب مرسیبل 6.7 میٹر لمبی اور 2.8 میٹر چوڑی سفید ٹیوب ہوتی ہے جس کی رفتار 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 2018 میں آبدوز انڈسٹری سے وابستہ افراد نے اوشن گیٹ کی تجرباتی رسائی پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا. 3 درجن سے زائد ماہرین نے کمپنی کو خط لکھا تھا کہ ٹائٹن کو خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ اس کی تیاری میں کچھ ٹیکنیکل مسائل موجود ہیں. ٹائٹینک کے سفر کے لیے یہ موزوں نہیں ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج کل خبریں جو ہیں وہ سطح سمندر سے نہیں بلکہ زیر سمندر سے بن رہی ہیں. اور سانحہ یونان کی اگر ہم بات کریں تو اس سلسلے میں مزید کچھ لاشوں کو ڈھونڈنے کا عمل جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے پیاروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور جو میتیں ملی ہیں ان کے DNA سیمپلز کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کو یونان کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی, انہیں بریف کیا گیا اور وزیر اعظم نے انسانی اسمگلرز کے خلاف بروقت کارروائی نہ ہونے پر برہمی کا بھی اظہار کیا. بالکل عبید, انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانحے کے ذمہ داروں کو جلد از جلد پکڑا جائے, جتنے بھی اسمگلرز ہیں ان کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام ہو سکے. مزید اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے وہ جاننے کے لیے آپ یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کو یونان کے قریب ہولناک حادثے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. دوران بریفنگ وزیر اعظم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ انسانی اسمگلروں کے خلاف بروقت کارروائی کیوں شروع نہیں کی گئی. متاثرہ افراد کا جن ضلعوں سے تعلق ہے وہاں کی انتظامیہ نے انسانی اسمگلرز اور ایجنٹوں کی کارروائیوں کا بروقت نوٹس کیوں نہیں لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کشتی سانحے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو کارروائی مکمل کر کے واقعے کی جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو تحقیقات کی مکمل نگرانی کرنے اور ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے حوالے سے ضروری قانون
سازی کے لیے تجاویز مرتب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سرکاری ادارے ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ کا گھنونا کام کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اس حادثے میں لاپتہ ہونے والے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو جڑاوالا کا نوجوان رحمان علی بھی اس یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہوا ہے، اور عبید رحمان کے والد نے سہانے مستقبل کے لیے اپنے بیٹے کو قرضہ لے کر باہر بھجوانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے کچھ نے زیور بیچے، کچھ نے زمین بیچی، کسی نے گھر گروی رکھا، لیکن بہرحال یہ جو جڑاوالا کا نوجوان ہے رحمان علی، اس کو بھیجنے والا جو ایجنٹ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی تفصیل کیا ہے محمد اعجاز کی اس رپورٹ میں آپ جان سکتے ہیں۔ جڑاوالا کے نواحی گاؤں 65 رب کا رہائشی 26 سالہ رحمان علی میٹرک پاس ہے اور گاؤں میں اچھا خاصا محنت مزدوری کرتا تھا کہ ظالم انسانی اسمگلر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ میرے بھائی نے ادھر آ کے بولا کہ ادھر شہزاد بھٹیا گجرانوالہ کا، وہ بولتا ہے کہ 8 لاکھ روپے میں آپ کو لیبیا بھیج دوں گا، تو ادھر آپ کو 1.5 لاکھ کھا پی کے بچ جائے گا۔ گجرانوالہ کے ایجنٹ شہزاد بھٹی کے بہکاوے میں آ کر رحمان علی نے اٹلی جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمان علی سہانے مستقبل کا خواب لے کر 4 ماہ قبل گھر سے نکلا۔ گھر آ کے بتایا اب اتنے پیسے مانگ رہا ہے، تو آپس میں مشورہ کر کے چلو ریجمنٹ کر لیا پیسے آدھا، وہ پیسے پھر اس کو دے دیے۔ انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھے رہو گے، ادھر تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے، سہولتیں بھی ساریاں ملیں گی آپ کو۔ تو پھر بعد میں وہ کیمپ سے جو لے گئے تو پھر بعد انہوں نے بہت تنگی دیتی ہے۔ انسانی اسمگلر شہزاد بھٹی نے 8.5 لاکھ روپے پاکستان سے روانگی کے وقت وصول کیے، اس کے بعد لیبیا سے اٹلی پہنچانے کے لیے 19.5 لاکھ روپے لیے۔ جب بھائی ادھر سے چلا گیا ہے تو اس نے 3-4 ماہ جا کے اس سے موبائل بھی چھین لیا، تو بعد میں کھانے کو بھی پینے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کبھی جنگل میں سو رہا ہے، کبھی وہ سڑک پہ سو رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ کے کھا رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ کے کھا رہا ہے۔ گاؤں کی اداس فضا میں رحمان علی کے والدین اپنے بیٹے کے جسد خاکی کا انتظار کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیم نے شناخت کے لیے رحمان علی کی فیملی کے DNA ٹیسٹ میچ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حافظ محمد اعجاز، PNN جڑاوالا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مگر ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع کچہری لاہور نے FIA منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا اور FIA کی جسمانی ریمانڈ کی سزا بھی مسترد کر دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اس وقت اینٹی کرپشن پنجاب کے نرغے میں ہیں، ضلع کچہری لاہور نے آج منی لانڈرنگ کے مقدمے میں انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے۔ تفصیل کیا ہے آپ اس رپورٹ میں جان سکتے ہیں۔ FIA منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ FIA نے صبح پرویز الہی کو منی لانڈرنگ مقدمے میں گرفتار کیا تھا، جس کے بعد FIA کی ٹیم نے پرویز الہی کو ضلع کچہری پیش کیا۔ FIA حکام نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ پرویز الہی کے خلاف 5 کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہے۔ جو ملزم منی لانڈرنگ میں سہولت کار ہو یا شامل ہو، اس سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ FIA کے وکیل نے موقع سے اختیار کیا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے نے منی لانڈرنگ کی۔ 2004 میں ایک کمپنی بنائی گئی جس میں 71% شیئر ان کے ہیں۔ کمپنی میں مونس الہی کے 23% شیئرز ہیں۔ FIA نے عدالت سے استدعا کی کہ پرویز الہی سے مکمل ریکارڈ چاہیے، ملزم سے تفتیش کے لیے 14 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جس مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بھی انکوائری ہو چکی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی عدالت کو بتایا کہ ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہو رہا، کوئی سہولت نہیں دی گئی، جو لباس پہلے دن پہنا تھا آج بھی وہی ہے، یہ ہائی کورٹ کا بھی حکم نہیں مان رہے۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور سابق وزیر اعلیٰ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دی۔ تو یہ تو کرپشن کے معاملات ہیں جس میں پرویز الہی اس وقت زیر حراست ہیں، جبکہ کور کمانڈر ہاؤس حملے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ملزمان کی طلبی کے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ SP سول لائنز اور ماڈل ٹاؤن نے چیئرمین PTI سمیت 5 ملزمان کی حاضری یقینی بنانے کا جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ ملزموں کو آج شام 7 بجے DIG انویسٹیگیشن آفس میں JIT کے سامنے پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اور نوٹس کے مطابق ملزموں میں چیئرمین PTI بشرا بی بی، حماد اظہر، حسان خان نیازی اور مراد سعید شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ آج 7 بجے پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں، خود چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ ان کی اہلیہ ہیں، مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، ان لوگوں کو طلب کیا گیا ہے۔ حسان نیازی، مراد سعید اور حماد اظہر روپوش ہیں۔ اب شام 7 بجے وہ اپنے وکلاء کے ذریعے پیش ہوتے ہیں یا نہیں،
یہ یقیناً وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کے لیے ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں. جو ہی کوئی خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب ذرا سندھ اسمبلی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر مالی سال 2023-24 کا بجٹ آج منظور ہوا ہے. 2282 ارب روپے کے مجموعی بجٹ میں 42 ارب روپے خسارے کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ساری توجہ سیلاب متاثرین کی بحالی پر مرکوز رکھی ہے. مزید بھی انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی. وہ کیا بات چیت تھی وہ آپ اس رپورٹ میں دیکھیے. Number one, those who are for the demand may say ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the demand is granted. سندھ اسمبلی نے مالی سال 2023-24 کے بجٹ کی منظوری دے دی. اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریکیں مسترد کر دی گئیں. 2282 ارب روپے کے مجموعی بجٹ میں 42 ارب روپے خسارے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 735 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ہم نے جو ہاؤسنگ کے لیے سیلاب زدگان کے لیے ہاؤسنگ سکیم ہماری چل رہی ہے کہ سب کو 2.1 ملین یا 20 لاکھ یا 21 لاکھ جو بھی ہے گھر بنا کے دینے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے تمام توجہ سیلاب متاثرین کی بحالی پر مرکوز رکھی ہیں. کافی اسٹرانگلی آبجیکٹ کیا تھا جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہو رہا، اور اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کچھ ہماری فنڈنگ بڑھانے کا. اس سلسلے میں حکومت سندھ نے 25 ارب روپے آلریڈی بجٹ میں رکھے ہوئے. بجٹ کی منظوری پر اسپیکر آغا سراج دورانی نے ارکان کو مبارکباد پیش کی، جس کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. اور یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا.